اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 142 تا 147 میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا رخ موجودہ قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، یہ تحویل قبلہ اس بات کی بھی غماز تھی کہ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہی امت مسلمہ ہیں اور تمام اہل کتاب کو بھی انہی کی پیروی کرنا چاہیے۔ احمق لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ کچھ عرصہ پہلے سے قائم تھے؟ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ پہلے جس قبلہ پر قائم تھے ہم نے عارضی طور سے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ قبلے کا بدلنا کچھ لوگوں پر بڑا شاق گزرا مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ مسلمانوں، اب تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنے چہرے اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودیوں کو اپنی کتابوں اور روایات سے معلوم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ مسجد الحرام ہوگا، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق دی گئی نشانیوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اپنی ہٹ ڈرمی کے باعث انکار کرتے تھے۔ وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آیات نمبر 148 تا 152 میں وضاحت کہ عبادت کی سمت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیک کاموں میں سبقت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت کہ اب تم جہاں بھی جاؤ نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کر لیا کرو۔ قوم کی عبادت کے لیے ایک سمت مقرر ہوتی ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نیک کاموں میں سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو قیامت میں جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ برحق ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جس جگہ بھی جائیں نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہ کر سکیں سوائے ان لوگوں کے جو حد سے گزر چکے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرا کرو
تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم اس سے ہدایت پا جاؤ۔ یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے تم لوگوں میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم خود نہیں جان سکتے تھے۔ سو ان نعمتوں پر تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل ایمان کو صبر اور نماز سے صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کی ہدایت، مصیبت پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری، وضاحت کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ کفار پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہا کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ہم کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کے چکر لگائے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جو شخص خوش دلی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ بڑا قدردان ہے اور سب جاننے والا ہے۔ حج کی عبادت، جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے صفا اور مروہ کے درمیان بہت سے بت نصب کر لیے تھے۔ مسلمانوں کو تردد تھا کہ ان بتوں کا طواف شرک ہے، اس لیے گناہ کا کام ہے۔ اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے چکر لگانا حج اور عمرے کا حصہ اور عین عبادت ہے۔ فتح مکہ کے بعد ان بتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور سب لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق بات کو صاف صاف بیان کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہوں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، نہ تو ان پر سے کسی وقت عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں عذاب میں مہلت دی جائے گی۔ آیات نمبر 163 تا 167 میں توحید کا بیان اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نئی امت کے لیے شرک سے اجتناب کی ہدایات، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے انجام کا ایک منظر، اور تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے
آسمان سے اتارا ہے، پھر جس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ کے بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند رہتے ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو یہ جان لیتے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور بے شک اللہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ پیشوا جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس بیزاری کی حالت کو دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ آیات نمبر 168 تا 177 میں کچھ حلال و حرام کا بیان، کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی ایک مثال، نیکی کی اصل حقیقت اور ان اعمال کی تلقین جو اللہ سے قربت کا باعث بنتے ہیں۔ اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برے کاموں اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور تمہیں اکساتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور ان کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو پکار اور آواز سنتا تو ہے لیکن کچھ سمجھتا نہیں۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایمان والو، اگر تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ البتہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو سخت مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کا مقصد نہ تو نافرمانی ہو اور نہ ضرورت کی حد سے بڑھے۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب یعنی تورات کی ان آیات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل فرمائی، مگر جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ یقیناً مخالفت اور ضد میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔
نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت صبر کرے، اور لڑائی کی شدت کے وقت ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ آیات نمبر 178 تا 182 میں قصاص کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تنبیہ کہ قصاص معاشرے کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مال کے بارے میں وصیت کے احکام ہیں۔ اے اہل ایمان، ناحق قتل کیے گئے مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ قاتل غلام ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور اگر عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ پھر اگر مقتول کے بھائی قاتل کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں تو نیک طریقے سے اس کام کو سر انجام دو اور خوش دلی کے ساتھ دیت کی ادائیگی کرو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی اور بقا ہے، تاکہ تم ناحق خون ریزی سے بچو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ قتل عمد کے احکام ہیں، جبکہ قتل خطا کے احکام سورہ نساء آیات نمبر 92 میں بیان کیے گئے ہیں۔ تم پر یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ پہنچے اور اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ میراث کے ابتدائی احکام تھے۔ میراث کے متعلق تفصیلی احکام نازل ہو جانے کے بعد اب میراث کی تقسیم ان تفصیلی احکام کے مطابق ہی ہوگی۔ جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والے پر ہی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ کسی وارث کی حق تلفی کا علم ہوا ہو، اور اگر وہ وارثوں کی باہمی رضامندی سے وصیت کو بدل کر ورثہ کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 183 تا 188 میں روزے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نیز رشوت کے ذریعے حکام تک رسائی اور ناحق دوسروں کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور جو مریض یا مسافر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ ہی رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے جس میں مریض اور مسافروں کو یہ سہولت تھی کہ بعد میں روزے رکھنے کے بجائے وہ مسکین کے کھانے کی شکل میں ان کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگلی آیات جو تقریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئیں، اس میں یہ فدیہ کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔
جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق و باطل کا فرق صاف ظاہر کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت عطا کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری فرما برداری کریں اور صرف مجھی پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، سو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران بیویوں سے قربت نہ کیا کرو، یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچیں، اور تم ناجائز طور سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں کو اس نیت سے دیا کرو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہوئے تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ آیات نمبر 189 تا 195 میں لوگوں کی طرف سے چاند کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ محترم مہینوں اور مسجد الحرام کے پاس کفار کی طرف سے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کے مہینے کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازے کو چھوڑ کر گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے دوسری عبادات کی طرح اس میں بھی بہت سی بدعتیں داخل کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو ان دروازوں سے گھروں میں داخل نہ ہوتے جن دروازوں سے باہر نکلتے تھے، بلکہ مکانوں کے پیچھے سے کسی دوسرے راستے سے داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کی بات سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اس بے بنیاد رسم کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور تم بھی انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور شرک کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ جنگ تھے۔ ان سے مسجد الحرام کے آس پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ میں پہل نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو انہیں قتل کر ڈالو،
ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام مناسب نہیں۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس زیادتی کی سزا دو، مگر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات خوب جان لو کہ اللہ متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کی ممانعت تھی، لیکن مشرکین مکہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے اور لوٹ مار کے لیے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں تمہیں بھی مناسب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خلوص سے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیات نمبر 196 تا 203 میں حج اور عمرے کے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک جانور اپنی قربانی کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ ادا کرے یا قربانی کرے۔ تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی بھی میسر آئے کر دے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے دوران حج رکھے اور 7 دن کے روزے حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور عمرہ ملا کر کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو ان دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا وقت بھی مقرر تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ارکان حج تو ذی الحجہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن احرام شوال یا ذوالقعدہ میں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ اس کا خیال رکھو کہ تم بھی عرفات میں وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کی حج کے معاملے میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اس بدعت سے منع فرما دیا گیا ہے۔ تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ ایک اور بدعت یہ تھی کہ مشرکین مکہ حج کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ حج ایک ایسا مبارک موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کے مال و دولت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیشہ ہی اور حج کے موقع پر خاص طور سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تلقین کی گئی ہے، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر کسی نے جلدی کی اور مینا سے 2 ہی دنوں بعد واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ آیات نمبر 204 تا 207 میں مسلمانوں کو منافقین اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کفار کو تنبیہ، انبیاء کو بھیجنے کی حکمت، اور مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ آپ کے پاس سے واپس جاتا ہے تو اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں ہر جگہ فساد برپا کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ کرنے پر اکساتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا مخلص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر ان واضح نشانیوں اور احکام کے بعد بھی تم لغزش کرو اور گمراہ ہو جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، پھر کوئی نہیں جو اس کی سزا سے بچا سکے۔ کیا وہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سب کاموں کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جائیں گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح اور کھلی نشانیاں عطا کی تھیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت اور ایک دین پر تھے، پھر جب لوگوں کے درمیان دین میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو جنت کی بشارت بھی دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے بھی تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی اتاری تاکہ ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب کی صورت میں واضح احکام آ چکے تھے۔ دراصل انہوں نے یہ اختلاف محض آپس کی ضد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے
اپنے فضل سے اہل ایمان کی ان باتوں میں رہنمائی فرمائی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں مصائب کی کثرت سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ خود اس وقت کا رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی جواب پچھلے رسولوں اور ان کی امت کو دیا گیا تھا، اور یہی یقین دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرائی گئی ہے۔